السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگتے وقت ہمیں دو چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ جب دعا مانگتے ہیں تو ان دو چیزوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے جو دو چیزیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھ کر دعا مانگنا چاہیے۔ جب ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو دعا کے اندر اثر پیدا ہوگا، دعا کی جو برکت ہے، دعا کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی سے، ہماری دعا سے ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں لیکن دعا کے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک تو یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ ایک تو ہوتا ہے ایک فارملٹی کے طور پر آپ نے دعا مانگی، نماز پڑھی، اس کے بعد دعا بھی مانگ لی۔ ایک ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ اس طرح سے دعا مانگنا کہ میری دعا تو قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، مجھے پورا یقین ہے، مجھے اپنے مالک پر، اپنے خالق پر پورا یقین ہے کہ میری دعا تو قبول ہوگی 101%، ہے نا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ ہماری اور آپ کی دعائیں جو ہے نا وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، ان میں یقین نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں وہ اثر نہیں رکھتی جو دعا کو اثر رکھنا چاہیے۔ تو نمبر ایک، یقین ہماری دعاؤں میں ختم ہو چکا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم دعا میں جلد بازی کرتے ہیں۔ جلد بازی کا مطلب کیا؟ میں نے مانگا ابھی ہے، بس ابھی مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا مانگنا چاہیے، پیشنس رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میرے سے زیادہ بیٹر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے۔ اللہ مجھ سے کہیں زیادہ بیٹر جانتا ہے، اللہ میرے لیے وہی کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دعا مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دعا میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ انہی دو چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مطلب یہ ہے کہ یوں خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے۔ تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ کسی گناہ کی دعا نہ مانگی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ تو پیشنس رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو اس حالت میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو۔ تو میں نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ نمبر ایک، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، نمبر دو، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ جلدی بھی بڑی چاہتے ہیں، جیسے ہی میں نے دعا مانگی، ابھی 2-3 دن گزرے ہیں، ہفتہ گزرا ہے، بس میری دعا قبول ہو جائے۔ نہیں، آپ نے دعا مانگی ہے، اب دعا میں جلد بازی نہیں کریں، دعا مانگتے رہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ماں سے مانگتا رہتا ہے، اسی طرح سے اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی۔ فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہے کہ اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہو تو اس کو کر دے، میری دعا کو قبول فرما لے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ میرے سے زیادہ بیٹر جانتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے نا۔ اور مسلسل اللہ سے دعا مانگنی ہے، مسلسل مانگنی ہے، پابندی سے مانگنی ہے، خوب مانگنی ہے۔ اور نمبر دو، یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ یہ دو چیزیں آج ہماری دعاؤں میں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں اور دعا میں وہ یقین بھی ہمارے نہیں ہے۔ اسی لیے ساری دنیا سے زیادہ، ساری چیزوں سے زیادہ یقین ہمیں اللہ پر رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ ہی پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کسی پر بھی ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ تو دعا مانگنی ہے یقین کے ساتھ، اور دعا مانگ کر فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہی ہوگا، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ پھر دیکھیے دعا کے جو فائدے ہیں، دعا کے جو اثر ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔